بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا پر شب دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسکینیت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل، اسد بن عبد العزا، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر، نفیل بن عمر، عبید اللہ بن حجش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیم کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی۔ عبید اللہ بن حجش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن حویرث کیسر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمر نے نہ تو یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا اور قطع رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضا مندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف، یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ کاہنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوئی چاہتی۔ ملک عرب میں جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہودی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزمان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانہ میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہ الاشرم یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے اس یمن کے مقدر کا رخ کرے، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پخانہ کر دیا۔ ابراہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابراہ نے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں سے اس فوج کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابراہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف وجیح صورت دیکھی اور ان کی نجات اور سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابراہ نے کہا کہ میں تو تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابراہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا ہے اور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔
چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی۔ ابراہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعامل ہونے لگا تھا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبشہ کے قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یمن کر قابض ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرفاء کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا جا کر نبی آخر الزمان کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 یا 12 ربیع الاول سن عام الفیل مطابق 40 جلوس کسرن و شروان مطابق 22 اپریل 571 بروز دوشنبہ بعد صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔